السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے سبق نمبر 10 صرف پڑھنے کے لیے اردو کی مختصر کہانی۔ کسی زبان کو بننے اور پھلنے پھولنے کے لیے ہزاروں سال درکار ہوتے ہیں۔ اردو بھی ہزاروں سال سے ہندوستان میں مختلف ادوار سے گزر کر آج ہمارے پاس جس شکل میں موجود ہے وہ زیادہ پرانا دور نہیں ہے۔ اردو کی پیدائش کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ بہت سے محققین اس کی پیدائش کی ابتدا آریاؤں کے ہندوستان میں آنے سے لگاتے ہیں۔ کچھ ترکوں اور پھر بعد میں مغلوں کے دور کو اس کا اول دور مانتے ہیں۔ جہاں تک لکھی جانے والی اردو کا تعلق ہے، اغلب خیال یہی ہے کہ اس کی ابتدا دکن میں ہوئی۔ دلی دکنی کو اردو کا پہلا شاعر مانا جاتا ہے، جبکہ معراج العاشقین کے نام سے خواجہ بندہ نواز گیسودراس کے رسالے کو پہلا نثری نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ اردو کا عروج مغلیہ سلطنت کے آخر دور میں ہوا، جب مغل حکومت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ اس وقت محمد رفیع، سودا مرتقی اور بعد میں ذوق اور غالب نے اردو شاعری کا چراغ روشن کیا تھا۔ اس زمانے میں قلعہ کے بادشاہ کی سرپرستی اردو شعراء کو حاصل تھی۔ یہ اردو کے لیے سنہری دور تھا، جسے ہم اس کی جوانی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی کی ناکامی سے دہلی اجڑ گئی اور مغل سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، تو دربار سے وابستہ زیادہ تر شاعر دہلی چھوڑ کر اودھ حالیہ لکھنؤ چلے گئے۔ وہاں نوابان اودھ نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ان کی سرپرستی میں اردو پھر سے اپنی بہار دکھانے لگی۔ انگریزوں کے دور میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں بہت سی فارسی اور انگریزی کتابوں کے ترجمے اردو میں کیے گئے، جو اردو ادب میں ایک نیا اضافہ تھا۔ 1947 کے آتے آتے اردو اپنی آخری سانسیں لینے لگی۔ آزادی کے بعد اردو یہاں تقریباً بیگانی ہو گئی۔ ان لوگوں میں انگریزوں کے زمانے میں انگریزی آ گئی تھی اور اب اردو کی جگہ ہندی نے لے لی۔ البتہ کچھ سرکاری اداروں کے ذریعے اب بھی اردو کو زندہ رکھنے کی کوشش جاری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو ان کی اپنی مادری زبان اردو سے واقف کرایا جائے اور انہیں اردو زبان و ادب سے آراستہ کیا جائے اور پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کا معقول انتظام کیا جائے، تبھی یہ شیریں زبان اپنا وجود برقرار رکھ پائے گی۔ آپ بھی اس سبق کو پڑھیے اور وائس کو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریے۔